بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آموزش زبان فارسی گروپ میں نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلے سبق میں ہم نے مصدر کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور فارسی کے 10 مصادر اور ان کے تراجم اور ان کے مضارع وہ پڑھے تھے۔ آج کے سبق میں ہم 7 مزید فارسی مصادر کو ان کے مضارع اور معانی سمیت سیکھیں گے۔ پہلا مصدر ہے برخاستن۔ برخاستن کا معنی اٹھنا، اور اس کی جو دوسری فارم ہے یعنی اس کا جو مضارع ہے وہ برخیزد ہے۔ داشتن رکھنا، داشتن رکھنا، اور اس کا جو مضارع ہے وہ دارد۔ شدن ہونا، شود اس کا مضارع ہے۔ خفتن سونا، خسپد۔ بیدار شدن جاگنا، بیدار شود۔ اس میں آپ اگر غور کریں کہ شدن پہلے آ چکا ہے اور لفظ بیدار اس کے ساتھ مل گیا ہے شروع میں، اور یہ ایک نیا مصدر بن گیا ہے۔ تو اسے اس طرح کے جو مصادر ہوتے ہیں ان کو گرامر کی زبان میں مصدر مرکب کہا جاتا ہے۔ یعنی جب آپ ایک مصدر کے شروع میں کوئی لفظ لگا کے، کوئی کلمہ لگا کے ایک نیا مصدر تیار کر لیتے ہیں تو اسے مصدر مرکب کہا جاتا ہے۔ بیدار شدن جاگنا، بیدار شود۔ دیدن دیکھنا، بیند اس کا مضارع ہے، اس کی دوسری فارم ہے۔ شنیدن سننا، شنود۔ اب ان 7 مصادر پہ اگر ہم غور کریں تو روز مرہ کی جو ہماری اردو کی گفتگو ہے یا اردو جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ان میں سے بہت سے مصادر سے منسلک الفاظ ہمیں روز مرہ کی گفتگو میں بولنے، سننے اور پڑھنے کو ملتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ آج کی محفل برخاست ہو گئی، تو وہ برخاستن سے ہی بنا ہے جس کا معنی اٹھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ اردو میں داشتہ، کہ فلاں کی وہ داشتہ تھی، تو یہ داشتن سے ہے، داشتن کا معنی رکھنا ہوتا ہے۔ ختم شد یا قصہ تمام شد ہم کہا جاتا ہے، عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ شدن سے ہے۔ خفتن سونا، دیہاتوں میں عشاء کی نماز کو جو خفتہ کہا جاتا ہے یا خفتن کہا جاتا ہے تو وہ اسی سے بنا ہے کہ وہ نماز جو سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ بیدار شدن جاگنا، اور دیدن سے دیدہ، دیدہ ور، جس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والی آنکھ عطا کی ہو۔ اور دید کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی دید ہوئی، آپ کا دیدار ہوا، تو وہ بھی سب دیدن سے ہی بنے ہیں۔ بیند اس کا مضارع ہے۔ بینائی بڑا مشہور لفظ ہے، تو وہ بھی اسی کا حاصل مصدر ہے۔ شنیدن کا لفظ جو ہے اس کے متعلقات بھی ہم روزانہ سنتے پڑھتے ہیں کہ شنید ایسے ہے یا میری کوئی سنوائی نہیں ہوئی، تو یہ اسی کے ریلیٹڈ الفاظ ہیں، اسی سے منسلک الفاظ ہیں جو ہم روز مرہ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ میں نے پہلے سبق میں بھی عرض کیا تھا کہ اردو بولنے والے احباب جو ہیں وہ اگر غور کریں گے تو ان کے لیے فارسی میں دلچسپی کے جہاں اور بہت سے ذریعے ہوں گے، تو وہاں ایک یہ بھی کہ ہماری جو اپنی زبان ہے اردو، اس میں بہت کثیر تعداد میں فارسی زبان کے الفاظ اور ان کے مختلف جو شکلیں ہیں وہ ہمیں استعمال ہوتی دکھائی دیں گی۔ میں ایک دفعہ پھر ان مصادر کو پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دہرا سکتے ہیں۔ برخاستن اٹھنا، برخیزد یہ مضارع ہے۔ داشتن رکھنا، دارد مضارع۔ شدن ہونا، شود مضارع۔ خفتن سونا، خسپد مضارع۔ بیدار شدن جاگنا، اور بیدار شود اس کا مضارع ہے۔ دیدن دیکھنا، بیند اس کا مضارع ہے، اور شنیدن سننا، شنود مضارع ہے۔ آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ پہلے 17 مصادر میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم وہ ورب، وہ مصدر پڑھیں کہ جو بہت زیادہ استعمال میں آنے والے ہیں اور کامن
ہے جن کا استعمال، اور اسی طرح ہم بتدریج انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی مدد و نصرت کے سائے میں رکھے، اور اس خوبصورت مقصد میں اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔